رات میں کیسا دکھائی دیتا ہے، خدا کرے کہ وہاں جا کے میری جان نکلے، خدا کرے کہ وہاں جا کے میری جان نکلے، گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے، جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے، دکھائی دیتا ہے۔ مقدر بھیا کو میں بتاؤں گا کہ وہ شہر ہے، اس شہر میں آپ جا رہے ہیں جس شہر میں امام مالک جب گئے، امام مالک جو کوئی ہماری طرح ایک غیر معمولی مولوی نہیں تھے، امام مالک وہ مالک ہے کہ شہر رسول میں جب گئے تو آپ نے اپنی چپلیں اتارا، پیدل چلنے لگے، اور آپ کی دیوانگی کا یہ حالت کہ کبھی آپ مدینے کی زمین چوم رہے ہیں، پرانے در و دیوار دیکھتے ہیں اسے چوم لیتے ہیں۔ مریدوں نے اعتراض کیا کہ حضور آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ مدینے کی سڑک چوم رہے ہیں، روڈ چوم رہے ہیں، کنکر چوم رہے ہیں، پتھر چوم رہے ہیں، مدینہ کی پرانی دیواروں کو آپ چوم رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تخیلات میں گم ہوں، میں تخیلات میں گم ہوں، مجھے وہ دن یاد آتے ہیں کہ کہیں میرے رسول اس راہ سے نہ گزرے ہوں، میرے نبی کے قدم پاک اس جگہ نہ پڑ گئے، بس میں مدینے کی زمین چومنے لگتا ہوں۔ جب یہ خیال آتا ہے کہ کہیں میرے مصطفیٰ اس پرانی گلی سے نہ گزرے ہوں اور نبی کی نظریں ان دیواروں پر نہ پڑی ہوں، بس میں مدینہ کی پرانی دیواریں چومنے لگتا ہوں۔ تم تو دیکھ رہے ہو کہ مالک مدینے کی زمین چوم رہا ہے، مدینے کے در و دیوار چوم رہا ہے۔ عقیدت کی نظر سے دیکھو، مالک در و دیوار نہیں بلکہ نظر احمد مختار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نگاہ مصطفیٰ۔ تو وہ شہر ہے جہاں کا تعلق سے یہ کہا گیا ادب گاہی زیر آسمان نفس گم کردمی آیت جنید و بایزیدی جا۔ حضرت جنید بغدادی ہوں یا بایزید بستانی ہوں، جب یہ لوگ شہر رسول پہنچتے تھے تو اپنی سانسیں بہت ہلکی کر لیتے تھے کہ کہیں سانسوں کی خراشیں نہ اٹھ جائیں اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی ہو جائے۔ شہر میں جا رہے ہو، جس شہر کے تعلق سے میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو، میرے محبوب کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ وہاں اگر آپ کو سلام پڑھنا ہے تو ادب کے دائرے میں، درود پڑھنا ہے تو ادب کے دائرے میں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اولیاء کی بارگاہوں میں جاؤ، قاضی میاں کے دربار میں جاؤ تو سر پہ نہ چڑھو۔ میں نے تو بعض جاہلوں کو دیکھا ہے، جاتے ہیں اور جانے کے بعد پہلے آگے سر کی طرف چومتے ہیں اور چومنے کے بعد پیچھے جا کے باقاعدہ مزار کو پکڑ کے جیسے پاؤں دابا جاتا ہے اسی طرح دابتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کسی اللہ والے کی تربت پہ جاؤ، پیر کی طرف سے جاؤ، دور کھڑے ہو جاؤ اور جانے کے بعد وہیں سے کھڑے ہو کر قرآن پڑھو، اس کو احسان پیش کرو اور جو ہے ان کے نیک اعمال کے توسل اپنے لیے دعا مانگو۔ ہم بہت کچھ کر سکتے ہو تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں بازار کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ حضرات نے پوچھا گیا کہ آخر آداب زیارت قبور میں یہ ایسا کیوں ہے؟ تو میرے امام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کامل کی بارگاہ میں اگر حاضری میں تم نے بے ادبی کی تو تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ اے لوگوں، ان اولیاء کی بارگاہوں میں اگر تم سے بے ادبی ہوتی ہے تو تمہارے اعمال برباد
لیکن عشق اسلم کا عشق کہتا ہے کہ اگر نبی کی بارگاہ میں حاضری میں اگر تم نے بے ادبی کی تو تمہارا ایمان برباد ہے۔ واہ، سچ ہے، سچ ہے۔ تو ادب یہ بہت ضروری ہے۔ میرے امام نے بہت کچھ کہا، فرماتے ہیں حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینے کو چلو، صبح دلا رکھو، آب زمزم تو پیا، خوب بجھائیں پیاسیں، آؤ دودھ شہ کوثر کبھی دریا دیکھو، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو۔ بہت کچھ کہا میرے امام نے، اخیر میں میرے امام کا پڑھے، غور سے سن تو رضا، کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ۔ سبحان سبحان۔ کچھ اپنے کے لیے دعا کریں گے، آپ سب کے لیے دعا کریں گے، جتنے لوگ اس محفل میں ہیں، میں جن کا نام لوں، ہمارے نظیر بھیا بہت پرانے میرے چاہنے والے مبارک بھائی، کس کس کا نام لوں، جتنے لوگ بیٹھے، اللہ ان سب کو حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ آپ سب کی اجازت ہو دو شعر قاری عظمت منقبت غادیمیہ پڑھ دیں، بس میں اپنی بات آتا جی جی، السلام بالکل صحیح۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ دستور کے مطابق سب سے پہلے ہم اور اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ کی بارگاہ عالیہ میں دھوم دھوم کے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مولانا محمد صلی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، محمد سے جس کو محبت نہ ہوگی، مطلب کہ بول دو سبحان اللہ، محمد سے جس کو محبت نہ ہوگی، قیامت میں اس کی شفاعت نہیں ہوگی، بے شک قیامت میں اس کی شفاعت نہ ہوگی۔ اور محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، اور اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور، اور اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ حضرات ایک مرتبہ اور گرا کے دور شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم اور آپ جن کے قرب و دلال میں تشریف رکھتے ہیں ان کے منقبت میں پڑھنے جا رہے ہیں، حضرات سماعت فرمائیں۔ کہ رحمتیں برستی ہے، کہ رحمتیں برستی ہے، ارے شام کا سحر غازی، رحمتیں برستی ہے، ارے شام کا سحر غازی، رحمتیں برستی ہے، شام کا سحر غازی، ارے اہل خلد کا مسکن، ارے اہل خلد کا مسکن، ارے آپ کا نگر غازی، اہل خلد کا مسکن، ارے آپ کا نگر غازی، اہل خلد کا مسکن، ارے آپ کا نگر غازی۔ اور شعر فرمائے، آنکھوں میں تجسس ہے اور لب پر آرزوئے ہیں، آنکھوں میں تجسس ہے، لب پر آرزوئے ہیں، ارے تم نہ کر نوازو گے، ارے تم نہ کر نوازو گے،
جائیں گے کدھر تم نہ کر نوازو گے، ارے تم نہ کر نوازو گے، ارے جائیں گے کدھر غازی رحمتیں برستی ہے، ارے شام کا سحر غازی۔ اور شیخ مولانا ہے بتاؤ ابن فاتح خیبر، ارے تو ہے مظہر عیسیٰ، فاتح خیبر تو ہے مظہر عیسیٰ، ارے در تیرا نہ چھوڑیں گے، ارے در تیرا نہ چھوڑیں گے، ارے ہم تو عمر بھر غازی در تیرا نہ چھوڑیں